وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی طرف. میاں صاحب گلگت بلتستان میں کیا ہوا؟ الیکشن ہوا اور کیا ہوا. یعنی آپ کیا چھنے کاکے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا؟ اگر آپ روٹی کو چوچی کہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا. نہیں یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ الیکشن ہوا ہے, میں پوچھ یہ رہا ہوں کہ الیکشن میں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ سب دنیا دیکھ رہی ہے. ہم میڈیشن کراتے پھر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ دنیا کے امن کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے. اور آپ کو جنید صاحب اور اس قوم کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ ملک کی باغ ڈور مضبوط ہاتھوں میں ہے. ترقی کی ہانڈی چولہے پہ چڑھائی جا چکی ہے. معیشت کی بہتری کا تڑکا لگا دیا گیا ہے. کامیابی و کامرانی کے ترقی کے مسالے ڈال دیے گئے ہیں. فورن ایکسچینج کے دھنیے کا بگار لگا کے میری سیاسی بصیرت کا دم دے دیا گیا ہے. بس یہ 2-4 منٹ میں ترقی کے کوکر کی سیٹی بجنے والی ہے. کوکر سے یاد آیا کوکر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. غالباً آپ کیکر کہنا چاہتے ہیں. نہیں ککر نہیں, ترقی کا ککر نہیں, ترقی کا کوکر ہوتا ہے. کوکر تو سمجھانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں, آپ کو پتا ہے کہ گلگت بلتستان میں کیا ہوا ہے, الیکشن ہوا ہے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس الیکشن میں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے, نون لیگ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں, مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. کیونکہ جنید صاحب میں نے پانی بھی نکالنا ہے اور میری ایڑیوں میں تھوڑی تھوڑی خارش بھی ہو رہی ہے, لہٰذا مجھے ایڑیاں رگڑنے دے او سیاں دیوانی. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں حضور والا کہ جی بی میں نون لیگ کے ساتھ آخر ہوا کیا, کیسے اتنی بری طرح ہار گئے؟ مجھے نہیں پتا, میں آفس تھا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں امریکہ اور ایران کی صلح کراؤں یا پھر جی بی میں الیکشن میں بیٹھ کے بیلٹ پیپر پہ دیکھ کے یہ حساب لگاتا پھروں کہ اے کوڑے نو پیا ٹانگے نو نہیں پیا, ٹانگے نو ووٹ پیا تو کوڑے نو نہیں پیا. میں یہ حساب کرتا ہوا کیسا لگوں گا؟ اور ویسے بھی مجھے اور بہت کام ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے. ویسے اسلام آباد کے سیاسی حلقوں میں یہ چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. اور میں تو گل کی تھی, تو پکیوں ہو رہے. اور اللہ تعالیٰ کے بے پایا فضل و کرم سے آپ دیکھیں کہ ہماری حکومت میں اتنی ترقی ہوئی ہے کہ حب الوطنی کی لہر اتنی شدید چلی ہے کہ چاروں طرف خواتین نے سبز ہلالی پرچم کے ملبوسات زیب تن کر لیے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں جنید صاحب, چھوٹی بات نہیں. یہ بتائیں کہ آپ کمپین کے لیے گلگت بلتستان کیوں نہیں گئے؟ میں ٹھنڈ لگ رہی سی. ارے بھائی آپ کو یاد ہونا چاہیے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم لگا ہوں. میرے ان ناتواں کندھوں پہ بوجھ ہے, ذمہ داریوں کا بوجھ ہے, آئینی, دستوری, قانونی اور اخلاقی. میں ایک آفس ہولڈر ہوں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس کے کاندھے پہ آئینی قانونی تقاضے کی بوجھ ہو وہ الیکشن کیمپین نہیں کر سکتا. حالہ مجھے ویسے بچپن کا کھیل یاد آ گیا, چھم 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 8 آنے کی چھالیا, 8 آنے کا پان, چل میرے گھوڑے پاکستان. تو ایک آفس ہولڈر کے کاندھوں پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. میں کیوں کر ایسے علاقے جاؤں جہاں الیکشن ہو رہا ہو. میرے پاس اور بھی بڑے کام ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا, لیکن اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے پاس ٹائم نہیں, بہت ٹائم ہے, کیونکہ بیچ میں آپ نے اپنا لچ ٹال دینا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک وزیر اعظم کا فرض اور اس کا کام ہے کہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول میں رکھے. اگر آپ صرف تصور کریں جنید صاحب, میں اگر جی بی چلا جاتا تو وہاں پہ
جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی وہ ہاتھ سے نکل جاتی. وہ کیوں لا اینڈ آرڈر کو کیا ہو جانا تھا آپ کے جانے سے؟ کیونکہ میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے عوام کا بحر اوقیانوس امڑ آتا, آندھیاں چل جاتی, شاپر اڑنے شروع ہو جاتے, ایک عوام کے سمندر کا طوفان جغوبہ ہو جاتا. یہ جغوبہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ چیٹ جی بی ٹی سے پوچھیں جو 10 گئی تھے میں سیاست چھڑ دے رہی ہوں. اور لوگوں کا وہاں رش لگ جاتا. آپ دیکھیں کہ سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہوتے. یقین جانیں جنید صاحب, میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ دیوانہ وار گھروں سے نکلتے, جگہ کم پڑ جاتی, تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. اسی لیے ملک کے سیکیورٹی کے حق میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نہیں جاؤں گا. ہاں میں نے کوشش کی جی بھی جانے کی, میں گھر سے نکل بھی گیا, لیکن مسٹر منصب نے مجھے روک لیا. نو پی ایم صاحب, تو شاہی ہے, گزارا کر اسلام آباد کی چٹانوں پر. لیکن بڑے میاں صاحب تو گئے, انہوں نے جلسہ بھی کیا, لوگوں سے گلہ بھی کیا کہ جب مجھے نکالا گیا تھا تو تم لوگوں نے کیوں نہیں پوچھا کہ مجھے کیوں نکالا؟ پائنتے وڈے آدمی نے, بادشاہ نے, وہ مجھ سے بھی یہی پوچھتے ہیں, لیکن میں اسپیچ لیس ہوں, اور ویسے بھی ایک آفس ہولڈر کو یہ جواب دینا بنتا نہیں, تو اس لیے نو کمنٹس. البتہ میں نے بڑے میاں صاحب یعنی پائن کو ذاتی طور پہ ریکویسٹ کی تھی کہ میں تو بزی ہوں اس ملک کی خدمت میں, آپ آتے ہوئے وہاں سے میرے لیے گلگت بلتستان کی چیریز لے کے آئے ہیں. جب میاں صاحب گھر آئے میں نے کہا پائن میری چیری کتھے؟ کہتے ہیں او تے میں ساری رات کھا گیا. میں نے کہا پائن چھڈو تسی بھی. اچھا میاں صاحب, اگلے روز میں رپورٹ دیکھ رہا تھا. اللہ خیر کرے. کون سی رپورٹ؟ او نہیں, میں میڈیکل رپورٹ کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کی رپورٹ کی بات کر رہا ہوں, آپ کے غیر ملکی دوروں کی. رپورٹ میں بتایا گیا کہ آپ کے غیر ملکی دوروں کی 50 مکمل ہونے میں صرف ایک چھکا باقی ہے. بس 6 دورے. بالکل آپ نے صحیح بجا فرمایا. اب دیکھیں آپ کے اس خادم پہ یہ منحصر ہے کہ افریقہ کے چھوٹے چھوٹے ملکوں کے 6 دورے کر کے 6 سنگل لے لوں, یا پھر امریکہ کا ایک ہی دورہ کر کے چھکا مار کے 50 پوری کر لوں. 50 کے بعد تو آپ وزیر اعظم کیا دور اعظم بن جائیں گے. آپ دورہ وزیر اعظم کی بات کر رہی ہیں. آپ کو بتاتا چلوں کہ جن 44 ملکوں میں نے دورہ کیا, میری شخصیت کے ان ممالک میں ایسے ان منٹ نقوش چھوڑے ہیں میں نے کہ وہاں کی عوام آج بھی سڑکوں پہ ہے, اور ان کے زبان پہ ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارا وزیر اعظم کیسا ہو, ہمارا وزیر اعظم شہباز شریف جیسا ہو. اچھا وزیر اعظم صاحب, ہمیں کچھ بجٹ کے بارے میں تو بتائیں. جب سے میں آیا ہوں آپ مجھ سے یہی پوچھے جا رہے ہیں, یہ بتائیں وہ بتائیں, جے سارا کچھ میں ہی دسنا ہے تو تسی دعائیں تھے روڈو رکھ لو. کمال بات کرتے ہیں آپ. بجٹ کے بارے میں بتائیں نا. بجٹ وہی عوام دوست بجٹ, اور عوام دوست بجٹ سے مراد وہ نہیں کہ جیسے عوام اور بجٹ آپس میں دوست ہوں, جیسے وہ دوست نہیں ہوتے بڑے کلوز کہ ایک دوسرے کو میسج کر کے بولتے ہیں او یار میں تینوں ایک ویڈیو دا لنک کر لیا ہے, چیک کر کے دس اے آئی ہے کہ اصلی ہے. یہ وہ دوست نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, یا وہ دوست جو کہتے ہوں یارے میری کانٹے کھرک کر, یہ وہ دوست بھی نہیں ہے. بس یہ احساس رکھنے والا بجٹ ہے, احساس کرنے والا بجٹ ہے, جو غریب کا احساس کرتا ہے. یہ وہ بجٹ ہے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے. میں نہیں جانتا ایڑیاں رگڑنے دے چشمے, مجھے یقین ہے یہیں سے چشمہ پھوٹے گا.